کہنے پہ روکے ہوئے ہیں. وہ اپلیکیشنیں جو پڑی ہوئی ہیں میرے لیے مقدم ہیں, اپنی میرٹ پہ اپنی سینیورٹی کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جاری کریں گے. پر ایک دفعہ RLNG کا جو فلو ہے وہ تو آنا شروع ہو جائے نا, تو اس کے بعد بالکل ہم اپنے وعدے کے اوپر قائم ہیں. جس طرح سے 20 سال یا 21 کے بعد جو بین لگا تھا اس کو ریلیکس کر کے پرائم منسٹر صاحب نے ایندھن مہیا کیا تھا, اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ان دوستوں کو, یہ بھائی سارے یہی استعمال کرتے ہیں نا, تو ان کو انشاءاللہ وہ فراہمی ہم بالکل یقینی بنائیں گے. ایران سے سستا تیل اور گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں. عالمی سطح پر کیے گئے معاہدے پر رہتے ہوئے آگے چلیں گے. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا تھا, گزشتہ ہفتے پیٹرول کی قیمت جتنی کم ہوئی اس سے بڑھ کر ریلیف دیا گیا. ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی منڈی میں زیادہ سے زیادہ فائدہ عوام کو دیا. کچھ عناصر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. LPG مافیا کا راج, منافع خوروں نے سرکاری قیمت 308 روپے نظر انداز کر دی. شہر کے مختلف علاقوں میں 480 روپے سے 500 روپے کلو تک دھڑلے سے فروخت جاری. مہنگی LPG نے گھریلو بجٹ متاثر کر دیا. رکشہ ڈرائیورز بھی قیمتوں میں منمانے اضافے کے خلاف سراپا احتجاج. اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا دباؤ برقرار. 20 کلو آٹے کا تھیلا 2200 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا. گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتیں بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. اول درجے کا گھی اور آئل 605 روپے فی کلو اور درجہ دوم 540 روپے کلو ہو گیا. دال چنا 220, دال ماش 410 روپے کلو ہو گئی. شہر میں گرمی کا راج, سورج دن بھر آگ برساتا رہا. پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. محکمہ موسمیات کی 1 جولائی سے ملک میں مونسون سیزن کے آغاز کی پیش گوئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کراچی میں رینجرز کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر اظہار تشکر. سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین پیش. آپریشن کے دوران وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام. زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا. مریم نواز کا کہنا تھا, پوری قوم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے یکسو ہے. پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا. LA1 میرپور سے افسر شاہد, LA2 میرپور 2 چک سواری سے قاسم مجید, LA3 میرپور سے یاسر سلطان امیدوار ہوں گے. LA34 جموں 1 کے لیے مہاجر نشست پر جھنگ لاہور سندھ بلوچستان سے قدیر چوہان, LA35 جموں 2 گجرانوالہ سے چوہدری آصف گجر, LA41 وادی 2 لاہور سے غلام عباس امیدوار ہوں گے. BDS پروگرام کی مدت 4 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نیا 5 سالہ انٹیگریٹڈ BDS نظام نافذ ہو گیا. 5 سالہ BDS سے پاکستانی ڈینٹل گریجویٹس کی عالمی سطح پر ڈگری کی قبولیت بہتر ہوگی. نئے نصاب میں کلینکل ٹریننگ, سیمولیشن لیبس اور تحقیق پر خصوصی توجہ دی گئی. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا سروسز اسپتال کی لیب کا دورہ. صفائی ستھرائی کے انتظامات اور ایئر کنڈیشنر کے صحیح ورکنگ میں نہ ہونے پر اظہار برہمی. صوبائی وزیر مریضوں سے بھی ملے, عملے کی بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت. خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا, وزیر اعلیٰ کی قیادت میں عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے. چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹکر نالا خرد سے ماں اور 3 بچوں کی لاشیں ملنے کا نوٹس. DPO گارا سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. کہا, واقعے کے تمام حقائق جلد سے جلد سامنے لائے جائیں. پولیس تمام پہلوؤں سے شفاف, غیر جانبدار اور میرٹ پر تحقیقات مکمل کرے. موت کی حتمی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی. شفیق آباد میں دوران زچگی لڑکی کی موت. والد نے نجی اسپتال انتظامیہ کے خلاف پرچہ کٹوا دیا. FIR کے مطابق 20 سالہ نور فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور حالت خراب ہو گئی. نجی اسپتال کا عملہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور خاتون کو سرکاری اسپتال میں لے جانے کا زور دیا. والد نے دیکھا تو بیٹی کی موت ہو چکی تھی. خبردار, ہوشیار, QR پینک بٹن لگوائیں ورنہ کارروائی ہوگی. 1 جولائی کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ, آن لائن ٹیکسی اور رکشوں میں QR پینک بٹن نہ لگوانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا.
سی ٹی او لاہور نے 1 جولائی تک مہلت دے دی. شہر میں 45 مختلف مقامات پر ٹریفک ٹیمیں کیو آر پینک بٹن اویزہ کرنے میں مصروف. کیو آر پینک بٹن کی تنصیب کے لیے ہر ٹریفک سیکٹر میں ٹیم موجود. رکشوں کے لیے 12 علیحدہ ٹیمیں بھی مختص کر دی گئیں. ڈولفن پولیس نے اشتہاریوں سمیت 24 عادی مجرم اور 4 عدالتی مفرور گرفتار کر لیے. ملزموں سے پستول اور گولیاں بھی برآمد. 9 مشکوک گاڑیاں بھی تھانے میں بند کر دی گئی. چڑیا گھر میں چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی. بچے مختلف جانوروں کو دیکھ کر بے حد خوش. کھیل کود اور سیر و تفریح سے بھرپور لطف اندوز ہوئے. کسی کو بھالو بھا گیا تو کسی کو شیر پسند آ گیا. کوئی چڑیا کا دیوانہ ہو گیا تو کسی نے زرافے کو پسند کر لیا. اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. معیشتوں اور ان کے عوام کے لیے اس کامیابی سے اس کے نتائج فراہم کیے. یہی نتیجہ ہے کہ آج دنیا کا کوئی سربراہان مملکت آپ دیکھ لیجئے، جاپان، آسٹریلیا سے لے کر یورپ اور امریکہ تک، ہر دنیا کے سربراہ مملکت کے زبان پر پاکستان کا چرچا ہے. آپ دنیا کا کوئی میڈیا چینل اٹھا لیں، CNN، BBC سے لے کر جرمن، فرینچ، جاپنیز، کسی ملک کے، رشین، چائنیز، کسی ملک کے میڈیا چینل کو دیکھ لیں، اس پہ پاکستان کی سفارتکاری کے چرچے ہیں. تو پاکستان نے مارکہ دفاع جیتا، اس کے بعد پاکستان نے مارکہ سفارتکاری جیتا. میرے بہنوں اور بھائیوں، ان 2 کامیابیوں نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی ہے. اب اگر ہم مارکہ معیشت نہیں جیتیں گے تو یہ دونوں مارکوں کی کامیابی کا ہم زیادہ دیر تک دفاع نہیں کر سکتے. مارکہ معیشت جیتنے کے لیے ہمیں دوسرے ملکوں کی کامیابیوں سے سیکھنا ہوگا. جاپان، کوریا، ملیشیا، سنگاپور، چائنا، ویتنام، بنگلہ دیش، ہمارا ہمسایہ ملک ترکی، ان سب ممالک نے کوئی راکٹ سائنس حاصل کر کے ترقی نہیں کی. ترقی کے بہت بنیادی اصول ہیں. ان ممالک کے پاس نہ ہم سے زیادہ ذہانت ہے، نہ ہم سے زیادہ محنت ہے، نہ ہم سے زیادہ دیانت ہے. ہم ان سب ممالک جتنی ذہانت، محنت، امانت رکھتے ہیں، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ ملک جو ہم سے کل کو پیچھے تھے آج آگے کیسے نکل گئے ہیں، اور ہم اتنے وسائل رکھنے کے باوجود پیچھے کیوں کر رہ گئے ہیں. میرے عزیز خواتین و حضرات، جس ملک نے کامیابی حاصل کی ہے اس نے کامیابی کے لیے سازگار ماحول قائم کیا ہے. آپ کے پاس گندم کا بہترین بیج ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیج بہترین پیداوار کی ضمانت نہیں دے سکتا جب تک کہ اس بیج کو موافق ماحول فراہم نہ کیا جائے، موسم ٹھیک ہو، زمین میں نمی ہو، زمین کی تیاری ہو، لیکن پھر بیجنے کے بعد زمین کو امن اور سکون دیا جائے. اگر آپ فصل بیجنے کے بعد اس پر ہل چلاتے رہیں گے تو پھر آپ کو کبھی
اس بیج سے پیداوار نہیں مل سکتی۔ ہم نے 1998 میں ویژن 2010 کا بیج لگایا تھا کہ ہم پاکستان کو 2010 تک اپر مڈل انکم کنٹریز کی صف میں کھڑا کریں گے، لیکن 2 سال بعد اس فصل کے اوپر مارشل لا کا ہل چلا کے اس بیج کو برباد کر دیا گیا۔ پھر 2013 میں ہم واپس آئے، 20 گھنٹے پاکستان میں بجلی نہیں ہوتی تھی، ہر روز خودکش بمبار کسی نہ کسی جگہ پھٹتا تھا۔ کراچی جو پاکستان کا صنعتی دل تھا، وہاں پر جس روز سنگل ڈیجٹ کلنگ ہوتی تھی، یعنی کہ 6، 8، 9 افراد 9 بجے خبر نامے میں ان کی ہلاکت کی خبر آتی تھی، لوگ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے آج کراچی میں امن رہا ہے۔ جس کی بھائی شوہر مزدوری صبح جاتا تھا، اس کی بیوی ماں مسلح پہ بیٹھ کے شام کو اس کی خیریت سے واپسی کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ یہ ملک کا حال تھا 2013 میں، لیکن نواز شریف صاحب کی قیادت میں 4 سالوں کے اندر پاکستان سے اندھیرے ختم کیے گئے، 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے نئے لگا کر ایک ریکارڈ قائم کیا۔ 4 سالوں میں سی پیک کے تحت 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اس ملک میں لا کر ایک ریکارڈ قائم کیا۔ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے آپریشن ضرب اس وقت رد الفساد اور ضرب عزم کیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دہشت گرد جنہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا ہوا تھا، ریاست نے ان کو یرغمال بنا کے ملک سے دوڑنے پہ مجبور کر دیا اور ان سب نے جا کے افغانستان میں پناہ لی۔ پاکستان میں امن بحال ہوا۔ 2013 میں اگر آپ لوگوں سے سروے کرتے کہ پاکستان کے 2 سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں، تو لوگ کہتے بجلی اور دہشت گردی۔ لیکن 2017 میں اگر آپ لوگوں سے سوال کرتے کہ پاکستان کے 2 بڑے مسئلے کیا ہیں، تو نہ کوئی بجلی کے بحران کا نام لیتا، نہ کوئی دہشت گردی کا نام لیتا۔ یہ وہ کامیابی تھی جو ہم نے وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں 4 سالوں کے اندر حاصل کی، اور اس کی پشت کے اوپر ویژن 2025 کا پروگرام کار فرما تھا، جس کے تحت ہم نے یہ ہدف طے کیا تھا کہ 2025 تک ہم پاکستان کو ٹاپ 25 اکانومیز میں لے کر آئیں گے۔ اگر ہم یہ کہتے کہ بہت کامیاب تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مملکت سربراہ کی زبان پر صرف پاکستان کا نام ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری کے چرچے اب ہر ملک میں ہو رہے ہیں۔